ليزاريهم كلت ظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیر وفیت سے ہوں گے. بڑے عرصے بعد، بڑے دنوں بعد بہت پیارے بڑے بھائی محترم ہمارے استاد نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ہم فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہیں، چھٹی کا دن ہے لیکن میں نے ریکویسٹ کی کہ چلے اکٹھے بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں تو کیوں نہ ریکارڈ کی جائے. دین آسان پروگرام آپ دیکھتے رہے، بڑی دنیا نے اس کو سراہا، ٹی وی پہ چلتا رہا، سما پہ بھی چلتا رہا، سوشل میڈیا پہ اس کے جو ویڈیو کلپس ہیں اور ویڈیوز ہیں وہ لاکھوں لوگوں نے سنی، اور ابھی بھی دین آسان چینل کو کئی لوگ جا کے وہ سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. چہ جائے کہ میری اور بٹ صاحب کی مصروفیت کچھ ایسی ہیں، اکٹھا نہیں بیٹھا جاتا، اور بڑا دل ہے کسی وقت دوبارہ سے ایک دین آسان کک کریں، دوبارہ کک ماریں اور اس کو دوبارہ سے ایک انیشیٹ کیا جائے ایک سیریز کو. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑا آج کے کچھ زندہ ریلیونٹ موضوعات ہیں جس پہ کچھ کرنے والے کام ایسے ہیں، بولنے والی باتیں کرنے والے کام کچھ ایسے ہیں جن پہ بات چیت ہم کریں گے. اس میں ایک میری گفتگو کا حصہ بٹ صاحب کے ساتھ یہ ہے، بلکہ سوال کی شکل میں. بٹ صاحب ہمارے سب دوست نا جی، ان کی ایک ٹریننگ ہو گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، پورے نیشن کی ٹریننگ ہو گئی ہے. وہ ہر چیز میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں اسٹیٹ کو. وہ کام جو خود بھی کرنے والے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری ہیں، یہ زندگی اپنی ہے، یہ جو سارا کھلارا ڈالا ہوا ہے یہ اپنا ہے، جو مسئلے ہیں وہ اپنے ہیں، یہ بچے ہیں ان کی تربیت اپنی ذمہ داری ہے، یہ گھر چلانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک گھر کا اچھا ماحول رکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، رزق حلال کمانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھنا اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے ذہنی سکون کا خیال رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے باہر کچرا نہ پھینکنا، اپنی گلی میں کچرا نہ پھینکنا، اللہ نے جو وسائل دیے ان کو بھرپور استعمال کرنا، شکر ادا کرنا اپنی ذمہ داری. یہ سب کے سب وہ کام جو خود کرنے والے ہیں ان سے تہی دامن ہو کے یہ سارا کچھ الزام ڈال دیتے ہیں اسٹیٹ پہ، جی ملک ہی ٹھیک نہیں ہے، حکومت ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی آئیڈیل حکومت بھی آ جائے، جو اپنے کرنے والے کام ہیں وہ ہم نے خود ہی کرنے ہیں، اپنا بستر خود ٹھیک کرنا، اپنے بل خود دینے، اپنے بچے خود پالنے. میں یہ جاننا چاہوں گا یہ مزاج جو ہے یہ ترقی پذیر ممالک میں زیادہ دیکھا گیا، پاکستان میں تو چیلنج پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ رہے، یہاں بہت زیادہ ہے. ترقی یافتہ ممالک میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتے ہیں، یہ الزام دینے کا مزاج کم ہے وہاں پر ہماری نسبت. یہ مزاج ایسا کیوں ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جو کیا جا سکتا ہے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اور فکر کا دائرہ جس میں آپ عمل نہیں کر سکتے، لوگ اس میدان میں فکر مندی کے میدان میں کھیلتے رہتے ہیں، آڑیاں دیکھو تو جاڑیاں دیکھو، جو کرنے والا کام ہے بٹ صاحب وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی پہلے تو آپ کی مہربانی کہ آج پھر دوبارہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا شرف بخشا ہے. ویسے مجھے کئی لوگ کہتے یہ ہیں کہ جی آپ لوگ نے وہ کیوں اس کو آف کر دیا ہے، بند کیوں کر دیا ہے، بڑی چیزیں سیکھنے کو دیکھنے کو ملتی تھی. تو لیکن وہی بات آپ کی مصروفیت اور ہمارا بھی کوئی اس طرح کے سسٹم ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا بڑی ضروری ہیں. چلو چلیں بات تو کریں نا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. کیونکہ اس وقت دنیا میں بھی کیا پاکستان میں تو زیادہ ہی ہے کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ دوسرے پہ ڈالنی ہے بات. جب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو وہ 3 انگلیاں آپ کی طرف اپنے طرف ہوتی ہیں اندر. آپ نے کہا 3 جی آپ یہ کر رہے ہیں تو 3 پیچھے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں تو سارا جو بیس ہے ہماری زندگی کا، قرآن کا، حدیث کا، جو سارا بیس ہے وہ یہ ہے کہ تم ہو. اصل تو تم ہو، تم ایک آدمی ہو، اور ایک آدمی کے اعمال کا جو اثر ہے اچھے یا برے اعمال کا وہ پوری کائنات پہ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں؟ جب تک شاہ جی یہ نہیں نہ سوچنا، یہ بھی ایک اصل میں سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے. یہ سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے کہ دیکھو بھی تم اصل میں تم ہو امپورٹنٹ، ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے کرنا ہے، تم کیوں نہیں کر رہے. یہ ایک سوچ ڈیولپ کرتی ہے. یہ جو حکومتوں پہ ڈالتے ہیں نا باقی حکومت نہیں کر رہی، حکومت نہیں کر رہی. اب حکومت اس لیے نہیں کر رہی کہ حکومت تو ہماری ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھتے ہیں انسان ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، اسی قوم میں سے ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے؟ کوئی آسمانی لوگ تو نہیں نا. اکثر لوگوں کا مزاج یہ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی بس کوئی ایسا حکمران آئے جناب جو آ کے یہ کر دے وہ کر دے فلان. اب میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی جان حکمران کہاں سے آئیں گے؟
ہم میں سے کوئی آئے گا نا. ٹھیک بات. تو ہمارا تو مزاج ہی خراب ہے. اب اس لیے حکومت کا جو کام ہے, ہماری حکومتوں کا کام یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کا مسئلہ یہ حکومتیں آتی ہیں 3 4 5 سال کے لیے. 5 سال کے لیے تو خیر پاکستان میں رواج ہی نہیں 5 سال والا. یہ رواج نہیں ہے. یہ تو یہاں تو 3 سال 2 سال 4 سال کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو چینج کر کے ایک سسٹم, پتہ نہیں کیا سسٹم ہے یہ اللہ ہی جانے, میں اس پہ بحث نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک سیاسی بات ہے. لیکن جتنی دیر کی حکومتیں آتی ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ کس طرح ہم ایسا کام کر جائیں کہ اگلا الیکشن جیت جائیں. ٹھیک ہے جی. وہ الیکشن جس طرح اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا, وہ رٹے مار کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو علم سیکھنا ہے, یہ انہوں نے پاس ہونا ہے. یہ بھی حکومتیں جو ہیں یہ پاس ہونے کے چکر میں ہوتی ہیں کہ حالانکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اگر ان کو تھوڑا لمبا ہو کہ ہمیں کسی نے نہیں چھیڑنا, ہم کریں گے حکومتیں, تو پھر یہ ان کے اسکیجول میں ہو کہ امت کیسے بنانی ہے, عوام پہ کیا کرنا ہے, لوگوں کا مزاج کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ جب تک لوگوں میں شاہ جی میرا خیال ہے لوگوں میں جب تک ایجوکیشن نہیں نہ ہوئے گی, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. پڑھا لکھا آدمی سوچتا ہے کہ میری ذمہ داری تو سوچے گا ہی وہ جو پڑھا لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب سارا آپ اگر آج کل میں قرآن پڑھ رہا ہوں, چونکہ قرآن آ گیا نا, مہینہ رمضان کا آ رہا ہے, تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے آپ کو اصل میں قرآن کی. ہمارا دس از ویری انفارچونیٹ شاہ جی, خدا کی قسم ہے بہت بڑا المیہ ہے کہ پوری قوم کو قرآن ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. بھائی جس نے میرے سارے مسئلے بتانے تھے, جس نے مجھے زندگی کا راستہ متعین کرنا بتانا تھا کہ تم نے کرنا کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, جو میرا مینول تھا وہ تو میں نے پڑھا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم خود ہی اٹکل بچوں مار رہے ہیں کہ جی انج کر لو, انج کر لو. او بابا تمہارے پاس تو ایک, اور یہ میں آج آپ کو شاید عجیب بات بتاؤں, میں آج ہی سن رہا تھا, یہ قرآن سے جو دوری ہے نا, قرآن سے دوری, یہ خدا کی قسم یہ شعور سے دوری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ دین سے دوری ہے, یہ انسانیت سے دوری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم نے بخشے جانا ہے, ہمارے نبی تشریف لائیں گے اور ہمیں جناب قیامت والے دن بغیر مال کی بخشے جائیں گے. یہ میں آج آپ کو اس بات میں بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے. ٹھیک. اور سب کی شفاعت کریں گے. لیکن جس نے قرآن سے منہ موڑا ہے, اللہ کے نبی اس کے خلاف اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے قرآن کو چھوڑا تھا. صحیح. یعنی حضور ہمارے خلاف وکیل بن جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے. صحیح جی. یہ جتنی آپ خرابی دیکھ رہے ہیں نا, میرے اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں تو قسم کھا کے شاہ جی یہ کہنے کو تیار ہوں, یہ ساری ہماری عقل ماری اس لیے گئی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی ایجوکیشن ہی نہیں. اللہ, قرآن فہمی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب ایک چیز میں جو ایڈ کرنا چاہوں اور اس میں شامل بھی آپ کو کرنا چاہوں گا گفتگو میں, دنیا میں جتنی بڑی کوئی جاب ہے نا, ٹاسک ہے, کوئی بھی اسائنمنٹ ہے, اس ذمہ داری کو دینے سے پہلے, وہ عہدہ ملنے سے پہلے, پاکستان میں مثال دے دیتے ہیں, کسی نے فوج کو جوائن کرنا ہے تو ایک ٹیسٹ ہے IASSP جس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہیں, فزیکل ٹاسک ہیں, کچھ کمانڈ کی ایبلٹیز کو دیکھا جاتا ہے, مقابلے کا امتحان ہے, CSS پنجاب کا PMS ہے, اس میں بھی کچھ ریٹن امتحان ہے, کچھ سائیکالوجی کے امتحان ہے, کچھ انٹرویو. دنیا کے اندر سب سے پہلی خوبی جو کسی بھی جینٹل مین میں دیکھی جاتی ہے نا, جس پہ جینٹل مین کھڑا ہوتا ہے, وہ احساس ذمہ داری ہے. 4 بیٹے ہوتے ہیں ایک باپ کے, اور مرنے سے پہلے نا باپ کہتا ہے اے پتر جڑا تیجے نمبر والا ہے اے سربراہ تہاڈا. وہ 3 کڑتے ہیں, ساڈا کی قصور, بڑا کہتا ہے میں پہلے پیدا ہویا, دوجا کہتا ہے جی میں بھی بڑا ہے, چوتھے نمبر والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے PhD کیا ہارورڈ سے, اب مجھے کیوں نہیں کہہ رہے. وہ تیسرے نمبر والے بچے میں باپ دیکھتا ہے کہ یہ احساس ذمہ داری ہے, اور یہ احساس ذمہ داری کے ذمہ داری کو قبول کرنا, کسی کرائسس, کسی چیلنج کے آنے کے بعد جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی میں اس کو دیکھوں گا اور میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. فائدہ لینے کے وقت میں نہیں, صرف دیکھیں جب بندر بانٹ ہونی ہے تب تو ہر کوئی آ جاتا ہے فائدہ لینے کے لیے, نفع لینے کے لیے کہ جی میرا بھی حصہ ہے, میری بھی وراثت ہے. وہ بھائی جنہیں کرائسس دے وچ
کھڑے ہو کے مشکلوں کا سامنا کیتا ہے. کوئی کرائسس آ جائے, وہ فیملی کا کرائسس ہے, گھر کا کرائسس ہے, اداروں کا کرائسس ہے. وہ چند دن پہلے میں بڑے محترم ہیں ہمارے اویس رؤوف صاحب, آپ سے بھی بڑی محبت ہے, میں انہیں ایک بات کہہ رہا, میں کہا جی اویس صاحب یہ چند دن پہلے بڑے کرائسس تھے, دو خودکشی ہیں یونیورسٹی میں ہو گئی. اور آپ ذرا نوٹ کریں, اس سے پہلے ہم اسی کمرے میں بیٹھ کے یہ ریکارڈنگیں کہیں کرتے رہے کہ یار یہ بڑا مشکل وقت ایک شروع ہو گیا ہے جس میں ینگ بچے ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے اویس رؤوف صاحب کو کہا, میں کہا اویس صاحب یہ سارے کرائسس سے نا ایک چیز ثابت ہو گئی, آپ لیڈر ہیں, آپ ہیں ویسے چیئرمین, آپ لیڈر بھی ہیں. رؤوف صاحب نے آپ کی ایک پریپریشن کی, کہ آپ کا اپنا ایکسپوجر ہے زندگی کا, باہر پڑھنے کا, اور ایک پوری اسٹرگل ہے آپ کی, ایک انٹلیکچوئل اسپرچوئل ایک ایولیوشن کے پروسیس سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن یہ میں نے کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جیسے اتنا بڑا کرائسس آیا نا, تو آپ اس سے بھاگنے کی بجائے, آپ اس کو اپنی مینجمنٹ کے حوالے کرنے کی بجائے, آپ کسی کی اسائنمنٹ لگانے کی بجائے, آپ نے خود کہا, اور میں نے بٹ صاحب کو آنکھوں سے دیکھا کہ احتجاج ہو رہا ہے, اویس رؤوف صاحب فزیکلی اس میں کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں کہ یار وہ جو بچہ ہے وہ میرا بچہ بھی تھا. یہ جو ذمہ داری قبول کرنا ہے جو ایک بڑے انسان کی نشانی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم بالخصوص ہماری 12 کروڑ یوتھ اس میں غیر ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری, رسپانسبلٹی کو انگلش میں جب ہم لکھتے ہیں نا تو بورڈ پہ لکھ کے کہتے ہیں رسپانس آف ابلٹی, اپنی صلاحیت جو ہے. بٹ صاحب آپ کو اللہ نے بولنا دیا, اس کا حساب آپ نے دینا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بولنا دیا, سوشل میڈیا دیا, میرا جواب دینا ہے اس کا. اپنی ابلٹی کا رسپانس آپ نے کیا دیا. تو یہ جو غیر ذمہ داری ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کو سکھایا جا سکتا ہے, ذمہ داری کو سکھایا جا سکتا ہے, اور یہ غیر ذمہ داری کا مزاج بھی کہاں سے آ گیا؟ شاہ جی یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, اگر ہیں تو سارے ہم انسان ہی ہیں نا, جو پی این ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہے, جو سی ای او ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے, جو انٹرپرنور ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے. ہے تو سارے انسان ہی. اب انسان تو ہیں, لیکن یہ انسان بڑے چھوٹے کیسے بنتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں. جی کیا بڑے آدمی ہیں, کیا کرتے ہیں یہ, مطلب کیا, مطلب 2 کلو کی بجائے 10 کلو کھا جاتے ہیں. بڑے آدمی کس بات میں ہیں؟ یہ بڑے آدمی کا جو کرائٹیریا طے کیا جاتا ہے نا, وہ احساس ذمہ داری پہ ہی کیا جاتا ہے. کیا بات کہ جی یہ جناب ان کے اندر احساس ذمہ داری بہت بڑا ہے, اس لیے یہ بڑا آدمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ رحمت للعالمین, آپ کی ذات گرامی, جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. عالمین یعنی یہ عالم بھی نہیں سارے, کہ آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ جناب کیا بات, آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ذمہ دار ہیں, آپ سارے زمانوں کے ذمہ دار ہیں. اس ذمہ داری پہ آپ کو یہ اسٹیٹس دیا گیا ہے. تو دنیا میں بھی شاہ جی جب تک آدمی جو جتنے بڑے پیمانے پہ ذمہ داری اٹھائے گا اتنا بڑا بن جائے گا. سمپل سی یہ بات ہے. لیکن بات کیا ہے, ہمارا المیہ اس وقت یہ ہو گیا ہے, ہماری تربیت کوئی نہیں شاہ جی, تربیت کوئی نہیں, تربیت کوئی صحیح, قوم کی تربیت نہیں ہے. انفارچونیٹلی دیکھو, تربیت دینے والے یا تو ماں باپ ہوتے ہیں, ہاں, تربیت کرنے والے یا تو ماں باپ ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں. اب میں مختلف اسکولوں میں جاتا ہوں, یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, کہیں جا کے بات کرنے کے موقع ملتا ہے. اب جو ٹیچر ہیں ان کے اندر یہ احساس ذمہ داری نہیں ہے تو بچے میں کیسے منتقل کرے گا؟ اللہ ماں باپ میں خود احساس ذمہ داری نہیں ہے تو بچوں میں کیسے وہ کرے گا؟ اب اگلی جو جنریشن آ رہی ہے اس کے اندر احساس, آپ سمجھ رہے ہیں, احساس ذمہ داری نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے, ان پہ منتقل ہی نہیں کیا گیا. کیونکہ دنیا میں انسان جو ہے یہ اس کو سکھانا پڑتا ہے, جو بھی سکھائیں گے وہ سیکھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھی چیز سکھائیں گے اچھی سیکھ جائے گا. اچھا, اور دوسری بات شاہ جی یہ ہے کہ اچھائی سکھانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. برائی نہیں سکھانی پڑتی. ہائے ہائے, سچ بولنا سکھانا پڑتا ہے. بہت خوبصورت. جھوٹ بولنا سکھانا نہیں پڑتا. بہت خوبصورت. جھوٹ تو خود ہی سیکھ جاتا آدمی. صحیح بات. اچھے اخلاق سکھانے پڑتے ہیں, برے اخلاق سکھانے نہیں پڑتے. آپ نے کوئی سکول دیکھا جہاں برے اخلاق سکھائے جاتے ہیں یا جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے؟ پھر یہ کیوں, یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ صفائی کرنی پڑتی ہے, گند ڈالنے کی کوئی محنت نہیں ہے. گند خود بہت ہی ڈل جاتا ہے. اب یہ اس کمرے کو آپ یہ جو آپ صاف ستھرا بیٹھے ہیں ہم لوگ, اس کو صرف آپ کچھ نہ کریں, یہاں لا کے مٹی نہ پھینکیں,
چھوڑ دیں صرف چھوڑ دیں. ہاں. انسان بھی شاہ جی ایسے ہی ہے. انسان کو بھی اگر پالش کرنا ہے, اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے, اس کو اچھے اخلاق والا بنانا ہے, اس کو ایک بنانا ہے کہ یہ بڑا آدمی بنے, تو اس کو بچپن سے ٹرین کرنا پڑے گا. ٹھیک بات. اب یہ جو کرکٹر حضرات ہیں, میں دیکھتا ہوں ان کو, انہوں نے اپنے بچوں کو کرکٹر بنانا ہوتا ہے نا آگے, کہ ہمارا بچہ کرکٹر بنے گا. صحیح جی. تو انہیں بچپن سے ہی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اچھے بڑے جو سپر سٹار ہیں وہ اپنے بچوں کو بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے کرکٹر بننا ہے. بالکل ٹھیک. سوئمر اپنے بچے کو ساتھ ساتھ سوئمنگ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یار انسان بنانے کی تو محنت تو کر ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ آپ خود انسان نہیں ہیں تو آپ نے محنت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت شاہ جی, اس وقت میں مجھے اکثر جو یونیورسٹی والے کہتے ہیں, جیسے آپ بھی ماشاء اللہ آپ لاہور یونیورسٹی میں اب جاتے ہیں, 2 ہفتے 2 دن آپ فرمانے لیکچر دیتے ہیں جا کے. اس وقت میں سمجھتا ہوں لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ ہمارے اسکول میں آئیں, بچوں سے آپ نے لیکچر دینا. تو میں ان کو پتا کیا کہتا ہوں, بچوں کو لیکچر کی ضرورت نہیں ہے, بڑوں کو لیکچر کی ضرورت ہے, بڑوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, بڑوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اساتذہ کو لیکچر کی ضرورت ہے, ان کی گرومنگ کی ضرورت ہے, ان کی گرومنگ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات. کیونکہ اگر اساتذہ بن جائیں گے نا تو بچے خود بخود بن جائیں گے. بالکل ٹھیک بات. میں ان کو کہتا ہوں, سوری آپ کی بات کاٹنے میں, میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے میرا لیکچر کرانا نا کہیں, تو آپ ایسا کریں کہ ایک دن رکھیں جب سارے جو آپ کے بچے ہیں نا ان کے ماں باپ کو بلائیں, میں ان سے بات کروں گا. بالکل ٹھیک. بچوں سے بات نہیں کروں گا. ان سے تو پہلے ان کو تو پتہ ہو کرنا کیا ہے. میں اساتذہ سے بات کروں گا کہ ان کو پتہ کہ جو میں نے سیکھا سمجھا ہے, جو قرآن پڑھ کے میں سمجھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. میں روز شاہ جی روزانہ, میں یہ کہہ رہا ہوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, خدا کے لیے یہ آپ کے ذریعے اس پیغام کے ذریعے لوگوں نے, شہر رمضان الذی, یہ رمضان کا مہینہ, اس میں کیا انزل الیہ قرآن, اس میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے, خدا کے لیے ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کرو, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تم نے کرنا کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے کرنا کیا ہے. اللہ. اب اچھا ایک اور آپ کی بات, ایک اور ہمارا کیا المیہ ہے. ایک تھا نا, ایک مفتی صاحب کوئی تھے, وہ پڑھا رہے تھے اپنے بچوں کو نا, تو ایک آدمی نے آ کے ان سے کہا, انہوں نے کہا مفتی صاحب لوکی چاند تے پہنچ گئے نے, تسی اتنے سبق پڑھائی جا رہے ہو. تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ چاند سے بات کر رہے ہیں یا زمین پہ ہیں آپ. اللہ. بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا نہ تو چاند تے گیا نہ تو زمین تے کچھ کر رہے ہیں. تو کاری کچھ نہیں رہے, تو کاری کچھ نہیں, گلا کر رہے ہیں, صرف گلیں صرف کر رہے ہیں. اب ہمارا کیا کام ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ صرف باتیں کرنی, اور جو کوئی کچھ کر رہا ہے نا, بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے اس کے اندر کیڑے نکال. ابھی میں سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سے انسان ہیں, انہوں نے کیا کام شروع کیا ہوا, وہ ایک تبلیغ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی تبلیغی جماعت والے جاپان جاتے ہیں, ان کو جا کے کہتے ہیں وہ سچے کہتے ہیں ہم جیسے ہو جو ہاں پیچھے ہنس رہے. ایک وہ تبلیغی جماعت وہاں گئی, انہوں نے جوتے وہاں اندر رکھے, انہوں نے کہا جوتے یہاں کوئی نہیں ٹھتا, اپنے جا کے ملک میں تبلیغ کرو. اب وہ نہ انہیں کچھ سے خود کرنا ہے, ہاں صرف باتیں کرنی. اور بھائی اگر یہ کر رہے تو ان کو, یہ اگر ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ یہ کہو گے جی میں آپ یہ کر رہے ہو کچھ, نہ تسی کچھ کرنا ہے نہ کرن دینا, تو جڑا کر رہے تو لتاں کھچنی ہے. اللہ کی پناہ. اب جب یہ مزاج بن جائے گا تو اس وقت بڑوں کی تربیت کی ضرورت زیادہ ہے بچوں سے. بڑی اعلیٰ بات آپ نے کی ہے. میں بٹ صاحب آپ کی اجازت سے, ہمارا آخری حصہ جو گفتگو کا ہے وہ اس لحاظ سے بڑا مختلف ہے سر کہ میرا آپ کا کام کیونکہ اصلاح کا, ابلاغ کا, خیر کا کام ہے, اور اللہ نے ہمیں یہ بے شک چنا ہے. ہم اپنے ماضی جھانک کے دیکھیں, اپنا دامن دیکھیں, اپنے جیب کے سکے دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں, تو اللہ کے کرم اور فضل کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ میرا بڑا پکا یقین ہے, اور حدیث کے الفاظ کے بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو آپ سے ایک دوستی اور محبت بھی خالصتاً اللہ کے لیے. چند دن پہلے میں بیٹھ سے مدینہ شریف بیٹھا ہوا, میرے ایک ہوسٹ ہیں بڑے پیار کرنے والے, ڈاکٹر سکیر. ڈاکٹر صاحب مجھے UK کبھی ملے تھے, وہاں سے دوستی چلتے 10 سال زندگی گزر گئے, اور میں بہت دفعہ تو ایسے ہوا کہ پوری فیملی ان کی طرف جا کے رہتی ہے. ان کو میزبانی کا بڑا ہی شوق ہے, اور باقاعدہ ہم 5-5, 6-6 دن 7-7 دن بھی رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اس دفعہ ایسا تھا کہ کیونکہ بزرگ بھی ساتھ تھے, بچے بھی تھے, اور گھر کے 2 ہمارے جو ایک ڈرائیور اور ایک سپورٹنگ جو گھر میں ہمارا بڑا پیارا ہے, طیب ظہور صاحب ڈرائیور اور طیب صاحب بھی ساتھ تھے. تو ہم نے
ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ نہیں ہم رہ لیں گے کہیں ہمارا کوئی بندوبست ہوا ہو, آپ کی طرف ہم پوری فیملی کھانا کھانے آ جائیں گے. کھانا کھانے چلے گئے. جب گئے تو وہ پورا دن, کیونکہ مدینہ شریف 2-3 دفعہ بچے پیدل چل کے آپ اترتے ہیں, وہ جہاں پر کبوتر چوک ہے, اور وہاں سے پھر تھک جاتے ہیں بزرگ بچے سارے. تو عشاء کے بعد کیونکہ ہم پہنچے تھے کھانے کے بعد سارے تھکے ہوئے تھے, لیکن اسی دوران ہماری مردانہ سائڈ پہ ایک عالم دین آئے, اور وہ ان کا تعلق انڈیا سے تھا, اور 50-55 کی عمر ہونی ان کی, اور پچھلے کئی سالوں سے لنڈن میں ایک مسجد کے وہ خطیب تھے. میرا یہی جو گفتگو آپ کی میری چل رہی, اس طرح کی گفتگو شروع ہوگی. تھوڑی دیر بعد وہ موضوع جو ہے نا ذہنی صحت کی طرف, اس موضوع پہ بات چلے گی. وہ جو تو باتیں انہوں نے کی نا جی, میں نے اپنے بچوں کو فیملی کو کہا کہ جی ڈرائیور تسی پڑھو تو تسی جا کے سو جاؤ, کیونکہ میرا سونے کا ٹائم بچوں کی طرف کے ساتھ جلدی ہے. لیکن جو موضوع چھڑ گیا نا, میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں, علم والا مل گیا مجھے. اگلے بھاجن 2 گھنٹے میں عالم دین مولانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 2-3 جو بڑی موٹی موٹی باتیں کی. انہوں نے یہ ڈپریشن, یوتھ میں ڈپریشن پاکستان کا مسئلہ نہیں, یو کے کا بھی بڑا مسئلہ ہے, ترقی یافتہ ممالک کا. یہ اس وقت اوور آل ورلڈ میں دنیا کی ساری آبادی WHO کہہ رہا ہے کوئی 30% سے زیادہ ڈپریشن کی مریض ہے, جس میں یوتھ بھی شامل ہے. انہوں نے کہا جی اس کی جو میں نے وجوہات ڈھونڈی, کہتے 8 سال باقاعدہ میں نے اس پہ وہاں کام کیا, یوتھ پہ, ریہیبس پہ, نشہ کرنے والوں پہ بڑا کام کیا ہے. 3 وجوہات ڈھونڈی. اس میں سے ایک وجہ صحبت کا میسر نہ آنا ہے. وہ جو آپ کی اور میری نسل تھی نا, اس کو صحبت مل گئی, کوئی بڑا, کوئی کمپنی, کوئی چاچا, کوئی سینئر, کوئی آرٹسٹ سینئر, کوئی استاد سینئر, جس کے ہم نے گھٹنے ہاتھ لگائے, جس سے نا جس پہ ہمیں پیار آیا کہ یار یہ اس قابل ہے, اسے عزت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں اس نے کہا میرا گریڈ بڑا ہے یا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے یا فیل کر دوں گا پاس, یہ نہیں. صحبت میسر ہے, یعنی ایک مین ٹو مین کنیکشن میں جو سیکھنا ہے میسر ہے. دوسری بات بڑی مزیدار, ان کے جی والدین میسر تھے, اب نہیں ہے. والدین میسر ہی نہیں ہے. آپ سروے کر کے دیکھیں, سننے والے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں سروے کر کے دیکھیں کہ بچوں کا والدین کے ساتھ اور والدین کا بچوں کے ساتھ جو کنیکشن جسے کہتے ہیں, جس کی کئی طرح کے پیرامیٹرز ہیں, جس پہ ہم کبھی پھر دوبارہ بات کریں گے کہ کون سی نشانیاں آپ کا بچوں کے ساتھ کا کنیکشن ہے. صرف دیکھ لیا, روٹی کھلا دی, فیس دے دی, یہ کنیکشن نہیں, وہ کنیکشن ختم ہو گیا. تیسری بات انہوں نے کہا جی سوسائٹی میں مٹیریلسٹک اپروچ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی. یہ مٹیریلسٹک اپروچ نے کیا کیا, ہر چیز کو ماپنے کی مادہ میں, گڈی کیڑی ہے, موبائل کیڑا ہے, پیسے کتنے ہیں, انکم کتنی ہے, اور غرض, ہر چیز میں غرض آ گئی. ہر چیز میں ہے کہ کیوں ملنا ہے, کی کام ہے, کیوں کرنا ہے. کہ بھٹ صاحب آپ میں اکٹھے بیٹھے ہیں, زندگی میں کچھ درجنوں ایسے وقت ہوں گے, ایسے واقعات, یہ پچھلے 2 سالوں میں یاد آتے ہیں, جس میں میں نے کہا بھٹ صاحب نال چلو, تو اسی کہ شاہ جی ذرا نال جانا پینا, شاہ جی ذرا تسی ویکھ لو. حاضر مسئلے کوئی نہیں سائیں, جہاں پیار ہے وہاں پہ ترازو نہیں ہوتا, وہاں پہ تو ہمہ دعویٰ ہوتا ہے یار, ایک کر دے بس کر دے. تو یہ جو بے غرض محبت تھی نا, یہ نایاب ہوگی مٹیریلسٹک اور نفسا نفسی کے چکر میں. یہ جو تکون بنی ہے خوفناک, تکون بڑی خوفناک ویسے چیز ہوتی ہے, تکون ایسی بنی ہے کونے پہ, صحبت میسر نہیں ہے, والدین میسر نہیں ہے, اور مادیت پرستی کا گراف اتنا اوپر چلا گیا. مجھے لگتا ہے اس تکون کے اندر کھڈا, کھائی ہے, جس کے اندر یہ ینگ بچہ جاتا ہے. اگلی سٹیجز بڑی عجیب ہیں سر. پہلی سٹیج ہے ایک یاسیت اور نا امیدی, ہلکی سی آپ کو کسی کے چہرے پہ محسوس ہو جاتی, پریشان ہے, فکر مند. اس سے اگلی سٹیج ہے وہی یاسیت نا امیدی, ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وہی یاسیت اور نا امیدی پھر ہوتے ہوتے ڈارک سائڈ پہ جاتی ہے, جہاں پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے, بندہ خودکشی کر لیتا ہے یا بندہ کسی کی جان لے لیتا ہے, بندہ اسفل سافلین, جانور سے بدتر ہو جاتا ہے, بالکل ہی وہ گھٹیا لیول پہ چلا جاتا ہے, جو معیار ہی نہیں ہے انسانیت کا. آپ کیا کہیں گے, اس میں سے کم از کم صحبت کہاں سے میسر آئے گی؟ کس فارمیسی سے جا کے بٹ صاحب مانگے یار میں نے صحبت چاہیے دی, پختون صحبت مل جائے گی, بڑا شاندار ہوتا ہے, وہ روٹی کے ٹکڑے ڈبو کے شوربے میں کھاتے ہیں. یہ جو صحبت ہے انسانی کمپنی, جس سے بندہ سیکھتا ہے, جس کے روپ کو دھارتا ہے بندہ, جس کا رنگ چڑھاتا ہے اپنے آپ پہ, جس کا رنگ چڑھ جاتا ہے, کہاں سے لائیں؟ شاہ جی اس میں پرائرٹیز کی بات ہے کہ کوئی پرائرٹی اگر طے کریں گے آپ تو اس پہ چلیں گے نا. ہر چیز کے پہلے اس کے لیے کوئی خاکہ بنانا پڑتا ہے, کوئی نیت کرنی پڑتی ہے کہ بھی یہ میں یہ کروں گا,
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. جب تک آپ کی نیت ہی نہیں ہے اس کو کرنے کی، سب سے پہلے تو یہ بات جو ہم کر رہے ہیں، جیسا آپ ماشاءاللہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو ہم بھی لوگوں کو ایک بات کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ اپنی جتنے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا، وہ اس بات کو چلائیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ بات چلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ حکومتوں والے دیکھیں نا، حکومتوں والے جو لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، آپ ذرا غور کریں اس بات پہ. ابھی وہ ایک آدمی محسن بیگ کر کے ایک آدمی ہے، وہ محسن بیگ آج کل مسلم مفتی چینل میں 2-3 اس کے کلپ دیکھے ہیں. وہ کبھی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، کبھی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ مسٹر ٹھیک نہیں ہے، وہ فلانا ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک. اب یہ اس نے بات چلانی شروع کی ہے، بات چلانی شروع کی ہے تاکہ لوگوں کو دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے پورا، وہ چلاتے ہیں بات. یہ نیگیٹو بات ہے. اب پازیٹیو بات بھی تو کچھ چلائے. اب جب پازیٹیو بات کریں گے نا لوگ، تو یقین کرو جو بات کی جاتی ہے نا اس کو وجود مل جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. جو بات ہوگی اس کو کوئی نہ کوئی اس کا فزیکل پیراہا بن جائے گا، کوئی فارم بنے گا. عربی کا ایک جملہ ہے، اذا تکرر تکررم. ہو سکتا میں عربی میں اس کا لفظ آگے بھی سے کر رہا ہوں کہ جس بات کی تکرار کی جاتی ہے وہ قرار پا جاتی ہے. ہاں کیا بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. نا امیدی جو ہے نا، مایوسی، یہ تو کم از کم ہمارے لیول پہ تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں تو یہ بات چلانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس امید پہ چلانی ہے کہ اللہ اس کو وجود دے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ بیٹا، اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں جا کے رہے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ آنی ہے، اس کو وجود آنا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں کون استعمال ہو جائے گا، کون استعمال ہو جائے. یہ خیر کی بات، نیگیٹو بات کو نہ سننا نہ کرنا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. پازیٹیو بات کو شاہ جی اس امید پہ چلانا کہ میں کل کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار دنیا میں سب سے آسان کام تبلیغ کا ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے، یہ تو بڑا مشکل کام. میں نے کہا سب اس لیے آسان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ خود سپورٹ کرتی ہے، مدد کرتی ہے. ایک کام جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں جن کا ایک بھی فالوور نہیں ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح بات. ایک بھی، وہ اکیلے ہوں گے. بالکل صحیح بات. لیکن اللہ کے یہاں پورے کامیاب ہوں گے. بالکل ٹھیک جی. اللہ کو نہیں کہے گا تیرے بندے. بالکل ٹھیک. رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نتیجہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس. ہمیں تو پورے طاقت سے یہ بات چلانی چاہیے کہ بھئی اس وقت کا مسئلہ یہ ہے، اساتذہ کرام اور ماں باپ، ٹھیک ہے، ان کو بتانا یہ پڑے گا کہ آپ اپنی پرائرٹیز چینج کریں. بالکل ٹھیک ہے. خدا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ پیسے، کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا کتنے پیسے جمع کریں، کہاں لے کے جاؤ گے پھر؟ بالکل ٹھیک. اور بندہ ہی نہ بنے تو پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اس لیے شاہ جی میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو نا ہمیں بھی چلانا چاہیے اور دوسروں کو اس کو چلانے پہ تیار کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہم انشاءاللہ کریں گے. میں کوئی دنیا میں کوئی بھی نہ کرے گا اس بات کو، تو میں کروں گا کہ بھئی خیر جو ہے نا، خیر پھیلنی چاہیے، پھیلے گی. بے شک. خیر ہم پھیلائیں، ہم کیوں ایسا بنے اس کا خیر پھیلانے. بالکل صحیح جی. انشاءاللہ بنائیں گے، کریں گے ہم انشاءاللہ. بٹ صاحب بہت شکریہ، سننے والوں کا شکریہ. بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے بٹ صاحب، اس وعدے کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں کہ بہت جلدی رمضان میں دوبارہ کسی دن کسی بہانے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور بار بار ملاقات ہوتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے لیے خیر کی دعائیں، سلامتی کی دعائیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر